کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد سعید کو درجہ حکومت کی. ان کے مقالے کا عنوان ہے مولانا وحید الدین خان کی قرآنی خدمات. آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی قرآنی خدمات. اعظم گڑھ کا مشہور ادارہ مدرسۃ الاصلاح اپنے آپ میں ایک امتیازی و انفرادی حیثیت کا حامل ہے. یہ ادارہ ہمیشہ سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے. اس کا مطمح نظر ابتدا سے آج تک قرآن مجید رہا ہے. اس ادارے کی زرخیز زمین سے ایسے بے شمار ادبا علماء اور مفسر قرآن پیدا ہوئے جنہوں نے علمی و تحقیقی اور دعوتی میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے. مثلا مولانا صدر الدین اصلاحی، مولانا ابواللیث اصلاحی اور مولانا امین احسن اصلاحی وغیرہ. انہی شخصیتوں میں سے ایک نام مولانا وحید الدین خان صاحب کا ہے جو اسی چمنستان علمی کے بلبلے شہدار ہیں. مشہور عالم دین، مذہبی اسکالر، احتساب مصنف اور مفسر قرآن مولانا وحید الدین خان صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. آپ کی ولادت 1 جنوری 1925 عیسوی کو مشہور ضلع اعظم گڑھ کے گاؤں بڑھریا میں ہوئی اور 21 اپریل 2021 کو وفات پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے والد کا نام فرید الدین خان اور والدہ کا نام زینب النساء تھا. آپ نوعمری میں ہی والد محترم کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے. والد محترم کی رحلت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش و پرداخت کی اور آپ کے برادر عام مولانا اقبال سہیل صاحب نے آپ کی سرپرستی فرمائی اور غالباً 1930 عیسوی میں آپ کا داخلہ گاؤں کے ایک مدرسے میں ہوا اور وہیں سے آپ نے تعلیم کی ابتدا کی. اس وقت آپ کے استاد مولانا فیض الرحمان اصلاحی صاحب تھے جو مدرسۃ الاصلاح کے بانی مولانا محمد شفیع صاحب کے فرزند تھے. مولانا کا خاندان علمی حیثیت سے اعظم گڑھ کے ممتاز خاندانوں میں شمار ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا گھرانہ مستقل طور پر ایک غیر رسمی ادارہ بنا رہا، لیکن آپ کے چچا صوفی عبدالمجید صاحب کی تحریک پر خاندانی روایت کے بالکل برعکس آپ کا داخلہ تقریباً 1938 عیسوی میں مدرسۃ الاصلاح میں ہوا. آپ نے باقاعدہ مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا اختر احسن اصلاحی اور مولانا داؤد اکبر اصلاحی، مولانا محمد شبلی ندوی اور مولانا سعید احمد ندوی سے علمی استفادہ کیا. مدرسۃ الاصلاح سے ترک تعلیم کے بعد ایک لمبے عرصے تک کتب خانوں اور لائبریریوں کی خاک چھانتے رہے اور مختلف علماء سے کسب فیض کا سلسلہ جاری رکھا. آپ کا پہلا مضمون قرآن کا مطلوب انسان جماعت اسلامی کے سہروزہ اخبار دعوت کی شمارہ میں شائع ہوا. 1976 میں ماہنامہ رسالہ کا اجرا کیا. یہ رسالہ 40-50 صفحات پر مشتمل ایک شمارہ ہوتا جس میں صرف مولانا کی تحریریں ہوتی اور انگریزی ترجمے بھی شائع ہوتے تھے. اس رسالے کا اکثر و بیشتر موضوع قرآن کی کسی آیت کی تشریح، ان کے اسفار اور تجربات پر مشتمل ہوتا. ان کے انتقال کے بعد معلوم نہیں یہ رسالہ جاری ہے یا بند ہو گیا. مولانا کی فکری تشکیل میں تجربات و مشاہدات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. ان کو دینی تعلیم میں مہارت، بیشتر اصلی علوم پر دسترس اور فلسفیانہ استدلال پر عبور حاصل تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآنیات کا عمیق مطالعہ بھی تھا. آپ کو بچپن ہی سے قرآن سے دلچسپی تھی. چنانچہ ایک استفسار کے جواب میں مولانا خود لکھتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید کے مطالعے کا ذوق ابتدائی عمر سے تھا. اس سلسلے میں میں قرآن کے عربی، اردو، انگریزی اور فارسی کی اکثر قابل ذکر تفسیریں دیکھ ڈالی. میرا آخری احساس یہ تھا کہ فن تفسیر پر اگرچہ اب تک بہت کام ہو چکا ہے مگر ایک پہلو سے کام کرنا باقی ہے اور وہ دعوت و تذکیر ہے. یہی احساس تھا جس نے مولانا کو تذکیر القرآن لکھنے پر آمادہ کیا. تذکیر القرآن کے دیباجے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تفسیر 13 نومبر 1981 عیسوی کو پایہ تکمیل کو پہنچی اور اس کی پہلی طباعت 1985 عیسوی کو ہوئی. البتہ تفسیر سورہ ناس کے آخر میں 19 جولائی 1986 کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. مولانا نے تذکیر القرآن کے دیباچے میں اس کی 6 خصوصیات بیان کی ہے. قلت وقت کی وجہ سے ان کا تذکرہ ممکن نہیں. ان خصوصیات کے ضمن ان کی توضیح و تشریح میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں. مولانا نے سورہ ضحیٰ کی تفسیر و تشریح میں لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اللہ نے تم کو یتیم نہیں پایا، پھر ٹھکانہ دیا اور تم کو متلاشی پایا، پھر راہ دکھائی اور تم کو نادار پایا تو تم کو غنی کر دیا. مولانا نے اس کی تشریح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، پھر اللہ نے آپ کو بہترین سرپرست عطا فرمایا. آپ تلاش حق میں سرگردہ تھے، پھر اللہ نے آپ کے لیے حق کا دروازہ کھول دیا. آپ بظاہر بے مال تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے اہلیہ حضرت خدیجہ کے ذریعہ صاحب مال بنا دیا. یہ ایک تاریخی مثال ہے. یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. مولانا نے قرآن کی تفسیر تذکیر القرآن میں تذکیری اور دعوتی پہلو کو اجاگر کرنے کی خاص کوشش کی ہے. اس میں کلامی بحث اور دیگر علمی بحثوں سے گریز کیا ہے اور نہایت سہل اور آسان زبان میں تفسیر کی ہے. مولانا کی خدمات میں سے یہ ایک اہم قرآنی خدمت ہے. اس تفسیر کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا جن میں زیادہ قابل ذکر انگریزی ترجمہ ہے. مولانا کے قلم سے 200 سے زائد تصانیف وجود میں آئی جن میں اکثر کا موضوع قرآنیات تھی. مثلا مذہب اور سائنس. اس میں مولانا نے سائنسی تصورات کا قرآن سے موازنہ کر کے بتایا ہے کہ سائنس مذہب سے کوئی الگ چیز نہیں بلکہ سائنس قرآن کے ان تصورات کی عملی تصدیق ہے جو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے پیش کیے تھے.
مولانا امن معاشرتی کے علمبردار تھے، شدت پسندی کے سخت خلاف تھے، بطور عالم اور دائی ایک بے مثل آدمی تھے، ایک صاحب طرز ادیب اور انشا پرداز تھے۔ آپ نپی تلی بات کرتے، چیزوں کو عارفانہ نظر سے دیکھتے، اپنے حصے کا کام خود کرتے۔ مولانا بہت سے محاسن و کمالات کے حامل تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولانا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔